تنگدستی دور کرنے کا ایک سب سے بہترین عمل، اگر آپ اس واقعے کو سن کر اور اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی ضرور دور ہو جائے گی۔ محمود غزنوی جو اپنے وقت کے سب سے بڑے بادشاہ تھے، محمود غزنوی ایک راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص بڑا کمزور لاچار زمین کھود رہا ہے اور درخت لگا رہا ہے۔ انسان کی دو سوچیں ہوتی ہیں، کبھی وہ یہ سوچتا ہے کہ اس عمر میں کتنا لالچی شخص ہے کہ زمین کھود رہا ہے اور کما رہا ہے، اور کبھی انسان کی یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ کتنا بھلا آدمی ہے کہ اس عمر میں محنت کر کے کما رہا ہے اور کھا رہا ہے۔ ناظرین، محمود غزنوی جب اس شخص کے پاس پہنچے اور کہا ابا جی تم اتنے کمزور اور اس زمین کو کھود کر درخت لگا رہے ہو، تمہاری اتنی عمر ہو چکی اور آنے والے پھل بھی تمہیں اس کے نصیب نہ ہوں گے اور اس کے چھاؤں میں بھی تم نہ بیٹھ سکو گے۔ تو ابا جی جو ہے وہ محمود غزنوی کو جو ہے نہیں جانتے تھے کہ یہ کون شخص ہے۔ انہوں نے پلٹ کر جواب دیا، اے محمود، اگر میں جو ہے اس کا پھل نہیں کھا سکتا، میں اس کے چھاؤں میں نہیں بیٹھ سکتا، میں اس سے کوئی نفع حاصل نہیں کر سکتا، لیکن آنے والی نسلیں میری جو ہیں وہ اس سے نفع ضرور پائیں گی، وہ اس کا پھل ضرور کھائیں گی، وہ اس کے چھاؤں میں ضرور بیٹھیں گی۔ محمود غزنوی یہ بات سن کر بڑا خوش ہوا اور بڑا متاثر ہوا۔ اس نے کہا، اے ابا جی تم بڑی اچھی سوچ رکھتے ہو، تم آنے والی نسلوں کا نفع چاہتے ہو۔ محمود نے کہا، ایک اشرفیوں کی تھیلی اٹھا کر کے ان کو دے دو۔ ابا جی نے جب وہ اشرفیاں قبول کیں اور مسکرائے، محمود نے کہا، اے ابا جی آخر کار مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو ابا جی نے کہا، اے محمود تو کہتا تھا کہ میں اس کا پھل نہیں کھا سکتا ہوں، ابھی میں نے درخت لگایا نہیں، اللہ نے اس کا پھل مجھے عطا فرما دیا۔ محمود بڑا خوش ہوا اور کہا، ابا تم بڑی اچھی سوچ رکھتے ہو۔ اس نے کہا، ایک اشرفیوں کی تھیلی اور اٹھا کر کے دے دو۔ ابا جی نے جب دوسری تھیلی لی پھر مسکرائے۔ محمود نے کہا، اب مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ تو محمود سے ابا جی نے کہا، اے محمود، ہر درخت جو ہے وہ سال میں ایک بار پھل دیتا ہے، لیکن اللہ نے مجھے دو پھل عطا فرما دیے۔ ابھی میں نے درخت لگایا نہیں، ابھی لوگوں نے اس سے نفع پایا نہیں، اللہ نے مجھے 2 پھل عطا فرما دیے۔ محمود بڑا خوش ہوا۔ محمود نے کہا، ایک اشرفیوں کی تھیلی اٹھا کر کے اور دے دو۔ محمود نے 3 اشرفیوں کی تھیلی دی۔ اللہ اکبر! جب انسان ایسی سوچ رکھتا ہے، جب انسان دوسروں کا بھلا چاہتا ہے تو اللہ اس کا بھلا ضرور کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ آج ہمارے اندر یہ سوچ نہیں ہے، ہم کسی کا بھلا نہیں چاہتے ہیں، ہم کسی کی ترقی نہیں چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہیں یہ ہم سے آگے نہ نکل جائے، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تو دیتا جا، تو بانٹتا جا، میں تجھے عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ ناظرین، جب انسان دینے والا بنتا ہے تو اللہ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، ایسی جگہوں سے اس کے لیے رزق کے راستے کھول دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، صدقہ دینے والے بنیے، لوگوں کا نفع پہنچانے والے بنیے، لوگوں کی مشکلوں میں کام آنے والے بنیے۔ اگر کوئی مشکل میں ہے اور کوئی قرض لینا چاہتا ہے تو اسے قرض دیجیے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو انسان کسی کو قرض دیتا ہے اور اس سے مطالبہ نہ کرے اور پھر وہ کچھ دنوں کے بعد وہ قرض دے، اور جتنے دن بیچ میں بیت جاتے ہیں ان دنوں میں اللہ اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے تو ہم لوگوں کو جو ہے دینے والے بنیں، تو انشاءاللہ جب ہم دینے والے بنیں گے تو اللہ ہمارے رزق میں ضرور برکت عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے ہمیں رزق عطا دے گا جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔